بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بیٹے نے میری خاص ملازمہ کی بیٹی کے ساتھ چھپ کر نکاح کر لیا۔ یہ بات میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ میں راتوں کو تڑپ کر اٹھ بیٹھتی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس ملازمہ سے بدلہ لے کر رہوں گی۔ میں نے اپنے بیٹے سے چھپ کر ملازمہ کو نیند کی گولیاں کھلا کر یہ شور ڈال دیا تھا کہ وہ مر گئی ہے۔ مردے نہلانے والی عورت جب اسے غسل دینے لگی تو بولی کہ یہ تو زندہ ہے۔ میں نے اس کو دھمکا کر اس کا منہ بند کروا دیا۔ یوں جب اس کے گھر والے اس کو زندہ دفنا کر لوٹے تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ وہ ملازمہ تو میرے بیڈ پر بیٹھی ہنس رہی تھی اور بولی میں تو مر میں خود کو دنیا کی خوش نصیب ترین عورت تصور کرتی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے خوشیوں نے میرے گھر میں ڈیرے جما لیے ہوں۔ اللہ نے اولاد، رزق، عزت سب کچھ جھولیاں بھر بھر کر دیا تھا۔ میں ایک بہت بڑے ذمہ دار کی بیٹی تھی۔ شادی ہو کر جس گھر آئی وہ بھی ہمارے ہم پلہ ہی تھی۔ یوں شروع سے ہی میں نے ہر چیز وافر مقدار میں دیکھی تھی۔ کبھی کسی چیز کے لیے ترسنا ہی نہ پڑا تھا، اور نہ ہی کبھی علم ہوا تھا کہ کسی چیز کے چھن جانے کا خوف کیسا ہوتا ہے۔ میں بالکل اپنی والدہ پر گئی تھی۔ وہ بڑے روب دبدبے والی عورت تھیں۔ ملازم ان کے خوف سے کانپ جاتے تھے۔ میں نے بھی حویلی میں آتے ہی اپنے ہاتھ میں سب کچھ لے لیا تھا۔ ملازموں کی ذرا سی غلطی پر ان کو کڑی سزا دیتی تھی، تاکہ آئندہ کسی میں غلطی کرنے کی جرت نہ ہو۔ میرے خیال میں ملازمین کو ان کی اوقات میں ہی رکھنا چاہیے، بلا وجہ سر چڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن میری ساس میرے خیالات سے متفق نہیں تھی۔ وہ بہت شفیق سی تھی، کسی کو اف تک نہ کہتی۔ اللہ نے مجھے 4 بیٹے عطا کیے تھے۔ 3 بڑے شادی شدہ اور بال بچوں والے تھے، جبکہ سب سے چھوٹا بیٹا مرتضیٰ ابھی چند ماہ قبل ہی لنڈن یونیورسٹی سے اپنی تعلیم مکمل کر کے آیا تھا۔ مرتضیٰ کے بابا اسے وکیل بنانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اسے شروع سے ہی شہر کے اسکول میں پڑھایا تھا، پھر اسے باہر بھیج دیا۔ جبکہ میری ممتا اپنی سب سے چھوٹی اور پیاری اولاد کے لیے ہمیشہ ترستی ہی رہی۔ میں نے اپنے دیگر بیٹوں کی اولاد سے دل لگانے کی کوشش کی اور کرتی رہی، مگر پھر بھی دل کا ایک گوشہ مرتضیٰ کے لیے خالی ہی رہ گیا تھا۔ اب جب مرتضیٰ 25 سال کا ہو چکا تھا تو میں اس کے اسی طرح لاڈ اٹھاتی تھی جیسے وہ 25 ماہ کا ہو۔ وہ اکثر میری حالت دیکھ کر ہنس دیتا تھا۔ وہ کہتا تھا امی، میں نے ساری زندگی اتنا آرام نہیں کیا جتنا آپ نے چند مہینے میں مجھے کروا دیا ہے۔ لگتا ہے کہ میں بیکار ہو جاؤں گا۔ مرتضیٰ کا گاؤں میں دل نہیں لگتا تھا۔ وہ یہاں سے بھاگ جانے کے لیے ہر لمحے پر تولتا رہتا تھا، لیکن میں ہی ہر بار اسے اپنی ممتا کی قسم دے کر روک لیتی تھی۔ پھر کچھ ماہ میں ہی اس کا دل حویلی میں اس قدر لگ چکا تھا کہ وہ اپنے وکالت کے خواب کو بھی پس پشت ڈال کر بیٹھ گیا تھا۔ چودھری صاحب نے اسے کئی بار کہا بھی کہ وہ اب شہر جا کر اپنی ڈگری کو بروئے کار لائے۔ آخر کب تک ماں کے پلو سے بند کر بیٹھے رہو گے؟ مرتضیٰ ہنس کر کہتا ابو، ماں کی ممتا کا مزہ تو میں نے اب چکھا ہے، اس لیے میرا دل نہیں چاہتا ماں کو چھوڑ کر جانے کا۔ لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ مرتضیٰ حویلی میں رہتے ہوئے بھی 2 دن مجھے اپنی شکل تک نہ دکھاتا تھا۔ میں اس کو پیغام بھیج بھیج کر تھک جاتی تو 2 گھڑی میرے پاس بیٹھ جاتا اور کہتا امی میں بڑی اجرت میں ہوں، مجھے معاف کیجیے گا۔ اب مجھے مرتضیٰ پر شک ہوا تھا۔ میں نے اپنی خاص ملازمہ شبنم سے کہا اے شبنم، ذرا مرتضیٰ پہ کڑی نظر تو رکھ، مجھے اس کے ایک ایک پل کی رپورٹ لا کر دے۔ محض 2 دن کے بعد ہی شبنم میرے کمرے میں آ کر میرے پاؤں دبانے لگی۔ وہ ڈرتے ڈرتے بولی چودھرین جی، چھوٹا منہ ہے، نہ جانے اتنی بڑی بات آپ سے کیسے کروں، میری تو نا ہمت ہی نہیں پڑتی۔ میں نے ایک دم ہی اسے جھڑک کر کہا پہیلیاں مت بجھواؤ، جو بھی بات ہے مجھے فوراً بتاؤ۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولی وہ چودھرین جی، چودھری مرتضیٰ صاحب نا اپنے ڈرائیور کی دھی کے ساتھ ان کے دونوں کے درمیان کچھ ہے جی۔ میں نے ایک دم سے شبنم کے آگے سے اپنے پیر کھینچ لیے تھے۔ میں دھاڑ کر بولی کیا بکواس کر رہی ہو تم ساتھ؟ وہ ڈرتے ڈرتے بولی چودھرین جی، جو دیکھا جو سنا میں وہی عرض کر رہی ہوں جی۔ میں نے شبنم کو اپنے کمرے سے نکل جانے کو کہا تھا۔ وہ تو چلی گئی، مگر میرے لیے ڈھیروں وسوسے چھوڑ گئی۔ کیا پتا وہ سچ ہی کہہ رہی ہو، مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مرتضیٰ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا جو 2 ٹکے کی عورت کے ساتھ عشق لڑا بیٹھا ہے؟ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اس سارے معاملے کی نگرانی میں خود کروں گی۔ میں سارا دن حویلی کے لاؤنج میں بیٹھی رہتی تھی۔ مرتضیٰ مجھے دیکھ کر ایک دم زرد پڑ جاتا تھا، مگر میں صاف دیکھ سکتی تھی کہ وہ ڈرائیور کی بیٹی لائبہ کے آگے پیچھے پھرتا تھا۔ اب میں مرتضیٰ سے 2 ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں بلا کر کہا مرتضیٰ، تم اپنے سارے کام لائبہ سے ہی کیوں کرواتے ہو؟ گھر کی دوسری نوکرانیاں مر گئی ہیں کیا؟
مرتضیٰ شاید اسی دن کے انتظار میں تھا۔ وہ مسکرانے لگا، مسکرا کر بولا، امی جی میں نا لائبہ سے محبت کرنے لگا ہوں۔ مجھے توقع تھی کہ مرتضیٰ کچھ اسی قسم کا جواب دے گا، مگر مجھے اس بات کی توقع ہرگز نہیں تھی کہ مجھے اس کے جواب سے اس قدر تکلیف ہوگی۔ میرا غم میرے غصے پر غالب آ گیا تھا۔ میں بڑے دھیمے سے لہجے میں بولی، تم جانتے نہیں ہو کیا کہ تم جدی پشتی چودھری ہو؟ تمہارے باپ کی 7 نسلیں اس گاؤں پر حکومت کرتی رہی ہیں۔ اب تم گاؤں کے کمیوں اور مزاروں کی لڑکیوں کے ساتھ عشق لڑاؤ گے؟ مرتضیٰ کے ماتھے پر بھی بل پڑ گئے تھے۔ وہ بولا، امی جی ہم پاکستانی قوم اسی لیے تو ابھی تک دنیا سے بہت پیچھے ہیں کہ ہم ابھی تک ذات پات کے جھمیلوں سے ہی نہیں نکل پائے۔ آپ نے اللہ کے نبی کا حکم بھلا دیا ہے کیا؟ وہ بھی تو رنگ و نسل کو فوقیت نہیں دیتے تھے، انہیں تو تقویٰ عزیز تھا امی جی۔ میں ہنس کر بولی، تقوی کی بھی تم نے خوب کہی ہے برخوردار۔ جو لڑکی اپنے مالک کے بیٹے کو اپنے پیار کے جال میں پھانس لے وہ کہاں کی نیک اور کہاں کی پرہیزگار۔ مرتضیٰ ایک دم ہی دھیما پڑ گیا تھا۔ وہ میرے دونوں ہاتھوں کو چوم کر بولا، امی جی آپ سے میں نے زندگی میں کبھی کچھ نہیں مانگا، میں آپ سے لائبہ مانگتا ہوں۔ آپ ہی میرے لیے تمام حالات کو سازگار بنا دیں امی جی، مجھے ہر قیمت پر لائبہ چاہیے ہی چاہیے۔ میں خاموش ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مرتضیٰ بھی کمرے سے نکل گیا تھا۔ میں نے شبنم کے ہاتھ پیغام بھیج کر لائبہ کو اپنے کمرے میں بلا لیا تھا۔ وہ بڑی ڈری ہوئی تھی۔ میں نے اسے دیکھتے ہی بالوں سے پکڑ لیا تھا اور اس کے منہ پر 3-4 تھپڑ مار کر کہا، کم وقت تو اپنی حیثیت اپنا مقام بھول گئی ہے کیا؟ تیری اتنی جرت کہ تو میرے بیٹے کو اپنے پیار کے جال میں پھانس لے؟ میں تجھے زندہ درگور کر دوں گی، مگر تیرا سپنا کبھی پورا نہیں ہونے دوں گی۔ تیرے پاس 2 دن کا وقت ہے، مرتضیٰ کے پیچھا چھوڑ دے، نہیں تو اپنے بھیانک انجام کے لیے تیار رہنا۔ لائبہ کے لبوں پر ایک دم ہی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ بولی، چودھرائن جی میں ذات کی نوکر، میرا بس آپ کے اس بیٹے پر کیسے چل سکتا ہے جو آپ کے بھی کہنے میں نہیں؟ اگر اس نے آپ کی بات نہیں مانی تو میری بات کیسے مانے گا؟ میں نے تو کئی بار انہیں ذات پات کا فرق سمجھایا ہے، مگر وہ سمجھنے کی کوشش کریں تو ہی ہے نا۔ لائبہ نے اپنے الفاظ سے میرے منہ پر تمانچہ مارا تھا۔ میں اسے بس گھور کر رہ گئی تھی۔ میرے ہاتھ تو میرا لاڈلا بیٹا ہی باندھ گیا تھا نا۔ میں نے مرتضیٰ کو چودھری صاحب سے ڈرانے کی کوشش کی تو وہ بولا، امی جی آپ ابو کو کچھ خبر ہی نہ ہونے دیجیے گا۔ یاد رکھیے گا کروں گا تو میں اپنی ہی، لیکن میں اس بات کو بھی کبھی بھول نہیں پاؤں گا کہ اس کٹھن وقت میں میرا ساتھ کس نے دیا تھا اور مجھے تنہا کس نے چھوڑا تھا۔ میں تو اپنا سر پکڑ کر رہ گئی تھی۔ لوگ سچ ہی کہتے ہیں کہ اولاد بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ مجھ جیسی عورت جو نوکرانیوں کو اپنے کمرے میں جوتے سمیت داخل نہیں ہونے دیتی تھی، وہ اب میرے بیٹے کی زندگی میں جوتوں سمیت ہی گھس گئی تھی۔ میں نے 3-4 دن تو مرتضیٰ سے کوئی بات چیت ہی نہ کی۔ 5ویں دن مرتضیٰ اور سجی سمری سی لائبہ میرے کمرے میں داخل ہو چکے تھے۔ مرتضیٰ بولا، امی ہم دونوں نے نکاح کر لیا ہے، اب یہ آپ کی بہو بھی ہے اور بیٹی بھی، اس کا خیال آپ ہی نے رکھنا ہے۔ مرتضیٰ کی بات سن کر تو میں ڈھہ ہی گئی تھی۔ میرے منہ سے ایک لفظ نہ نکلا تھا۔ مرتضیٰ کا موبائل بجنے لگا تو وہ باہر نکل گیا، جبکہ لائبہ بڑے فخر سے مجھے دیکھتی رہی تھی۔ میں آگے بڑھ کر بولی، میری بہو پہلی بار میرے کمرے میں آئی ہے، بغیر شگن کے تو تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی۔ اتنا کہہ کر میں نے لائبہ کے منہ پہ تھپڑ دے مارا تھا۔ وہ روئی نہیں تھی، سنجیدہ سا چہرہ بنا کر بولی، اس تھپڑ کا بدلہ آپ سے وقت ہی لے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب مرتضیٰ کمرے میں داخل ہوا تو وہ بڑا پریشان سا لگ رہا تھا۔ وہ بولا، امی شہر سے مجھے فون آیا ہے، میری وکالت کی پریکٹس کل سے شروع ہونے والی ہے، میں کل صبح شہر کے لیے نکل جاؤں گا۔ میں 1 ہفتے کے لیے لائبہ کو آپ کی سرپرستی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ 1 ہفتے کے بعد میں آ کر اسے لے جاؤں گا۔ میں نے مرتضیٰ کو کہا، میرے بیٹے، میرے پتر، تم لائبہ کی طرف سے بے فکر ہو کر جاؤ، اس کا خیال میں بہت اچھے سے رکھ لوں گی۔ پھر مرتضیٰ لائبہ سے مخاطب ہوا اور بولا، لائبہ میرا سامان پیک کرنے میں میری مدد کروا دو۔ مرتضیٰ اور لائبہ مسکراتے ہوئے میرے کمرے سے نکل گئے تھے۔ اگلے دن مرتضیٰ لائبہ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھما کر خود شہر چلا گیا تھا۔ لائبہ کا بستر بھی وہ میرے کمرے میں لگا گیا تھا۔ میں بھی خوش تھی کہ چلو زیادہ قریب سے اس لڑکی کی حرکات و سکنات پر نظر رکھنے کا موقع مل گیا تھا۔ میں ابھی فیصلہ کر ہی رہی تھی کہ اس لڑکی کے ساتھ میں کیا سلوک کروں۔ ابھی 3 دن ہی گزرے ہوں گے۔ لائبہ بی بی کا جی متلانے لگا تھا۔ وہ بھاگ بھاگ کر باتھ روم کی طرف جاتی تھی۔ میرے دل میں کچھ کھٹکنے لگا تھا۔ میں نے اپنے گاؤں کی مشہور دائی کو پیغام بھیجا
تو وہ اپنے سب کام کاج چھوڑ کر حویلی آ گئی۔ میں نے اسے لائبہ کا معائنہ کرنے کو کہا۔ اس دائی نے میرے بدترین خدشات کی تصدیق کر دی تھی۔ وہ بولی، چودھرائن جی، آپ کی ملازمت تو امید سے ہے۔ میں نے دائی کے ہاتھ پر ہزار ہزار کے کئی نوٹ رکھ کر کہا، یہ خبر ہم تینوں کے علاوہ کسی اور کو پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ دائی میرا شکریہ ادا کر کے چلی گئی تو میں نے اپنا سارا غصہ لائبہ پر نکال دیا۔ میں نے اس کو چٹیا سے پکڑ کر خوب مارا۔ میں بولی، کمسات بدبخت، بول ذرا، تو چودھریوں کی نسل اب کمین آگے بڑھائیں گے؟ واہ جی واہ، تم نے کیا سوچ لیا تھا کہ یہ خبر سن کر میں تیرے ساتھ نرمی برتوں گی؟ بلکہ تم نے یہ خبر سنا کر اپنی سزا میں مزید اضافہ کر لیا ہے۔ میں اسے روتا ہوئے چھوڑ کر اپنی سب سے بڑی بہو رخشندہ کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ اس سے قبل تو میری تینوں بہویں صبح شام میرے کمرے میں حاضری لگوانے آتی تھیں۔ رخشندہ کی تو مارے حیرت سے آنکھیں ہی پھیل گئی تھیں۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر میرے ہاتھ چومے اور مجھے اپنے بیڈ پر بٹھا دیا۔ میں نے آہستہ آہستہ کہنا شروع کیا تھا، جبکہ رخشندہ ہمہ گوش تھی۔ رخشندہ، تم میری سب سے بڑی بہو ہو اور میرے لیے قابل عزت بھی ہو، اسی لیے میں مشکل کی گھڑی میں تم سے مشورہ کرنے آئی ہوں۔ مرتضیٰ باہر سے پڑھ لکھ کر آیا ہے۔ کوروں نے اپنے دماغوں کا خناس اس کے معصوم ذہن میں بھی بھر دیا ہے۔ وہ یہاں کے رواج پھول بیٹھا ہے۔ انسان کی گردان لگایا جاتا ہے۔ اس کی اسی بے وقوفی کا فائدہ ہمارے نوکر کی بیٹی لائبہ نے اٹھا کر اسے اپنے جال میں پھانس لیا ہے۔ اس کے ساتھ نہ صرف نکاح کر لیا ہے بلکہ اب تو اس کے بچے کی ماں بھی بننے والی ہے۔ اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ میری ساری بات سن کر رخشندہ کی تو سٹی ہی گم ہو گئی تھی۔ وہ بولی، امی جی، میں آپ کے ہر فیصلے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ جو کہیں گی نا میں ویسا ہی کروں گی۔ رخشندہ کی جانب سے میں مطمئن ہو کر اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ لائبہ قید کر کر کے نڈھال ہو چکی تھی۔ میں بولی، اب مرتضیٰ تجھے میرے حوالے کر کے گیا ہے تو تجھے مرنے کے لیے تو نہیں چھوڑ سکتی نا؟ کل دائی کو بلوا کے تیرے لیے دوا لیتی ہوں۔ لائبہ ایک دم سے اٹھ کر میرے قدموں میں آ کر گر گئی تھی۔ وہ روتے ہوئے بولی، چودھرائن جی، آپ کی ہمسری کرنے کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ سب چودھری مرتضیٰ نے ہی کیا ہے۔ میں نے تو اپنی طرف سے ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن میں آپ سے ایک وعدہ کرتی ہوں کہ میں نوکر اور مالک کے درمیان کے فرق کو کبھی مٹانے کی کوشش نہیں کروں گی۔ آپ اول روز سے میری مالکن تھی، مرتے دم تک میری مالکن نہیں رہیں گی۔ لائبہ کی اس جذباتی تقریر سے مجھ پر رتی برابر بھی اثر نہیں ہوا تھا، بلکہ مجھے اس بلی اور چوہے کے کھیل میں اب مزہ آنے لگا تھا۔ اگلے دن میں نے صبح سویرے ہی دائی کو بلا لیا تھا۔ اس کے ہاتھ پر میں نے مٹھی بھر کر نوٹ رکھ دیے اور دوسرے ہاتھ پر 3 گولیاں رکھ کر کہا تھا، یہ گولیاں لائبہ کو یہ کہہ کر دے دے کہ یہ قے کے لیے اچھی ہیں۔ ایک تو پورے گاؤں میں میرا روب پڑا تھا، دوسرا جب میں نے مٹھی بھر کر پیسے دیے تو دائی نے مجھ سے کوئی بھی سوال نہ کیا اور میری ہدایات پر عمل کیا۔ جیسے ہی دائی لائبہ کو گولیاں تھما کر گئی، اس نے ایک بھی لمحے کی تاخیر کیے بنا 3 کی 3 گولیاں نکل لیں۔ چند ہی لمحوں میں اس کی آنکھیں بھاری ہونے لگی تھیں۔ میں نے لائبہ سے کہا، چل کچھ دیر آرام کر لے جا کے۔ لائبہ جیسے ہی سوئی تو میں نے ڈھنڈورا پیٹ ڈالا کہ لائبہ دل کا دورہ پڑنے کے باعث انتقال کر گئی ہے۔ لائبہ کے والدین تو یہ خبر سن کر پگلا ہی گئے تھے۔ چوہترائن نے کہہ دیا تھا کہ ان کی بیٹی مر گئی ہے، تو انہوں نے اس بات کو ہی پتھر پر لکیر سمجھ کر بیٹی کی تدفین کا انتظام شروع کر دیا تھا۔ غسل دینے والی عورت جب غسل دے کر باہر آئی تو بڑی گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ بولی، چودھرائن جی، میرا خیال ہے کہ بچی ابھی نا زندہ ہے۔ میں دھاڑ کر بولی، اس خیال کو اپنے تک محدود ہی رکھو، سمجھیو؟ یہ نہ ہو کہ شام سے پہلے تیرے تینوں بیٹوں کو دفن کر دیا جائے۔ عورت کب کبا کر رہ گئی۔ میری منصوبہ بندی کے مطابق ہی سب کچھ ہو گیا تھا۔ شام کے 7 بجنے سے پہلے لائبہ کو دفن کر دیا گیا تھا۔ میں ہر مرحلے پر کڑی نگاہ رکھے ہوئے تھی۔ جیسے ہی معاملات نمٹ گئے میں ہاتھ جھاڑ کر اپنے کمرے میں آ گئی، مگر یہ دیکھ کر تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ لائبہ اپنے بستر پر براجمان قہقہے لگا کر ہنس رہی تھی۔ اتنی ہی دیر میں مرتضیٰ بھی روتا ہوا میرے کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ وہ مجھ سے لپٹ کر دھاڑیں مار مار کر رونے لگا تھا، جبکہ میرا دل پتے کی طرح لرز رہا تھا کہ اگر مرتضیٰ کی نظر لائبہ پر پڑ گئی تو کیا ہوگا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے لائبہ کے بستر کی جانب دیکھا تو وہ خالی تھا۔ تب میرے دم میں دم آیا۔ لائبہ تو مر چکی تھی۔ یہ میرا وہم تھا جو لائبہ کا روپ اوڑھ کر بستر پر بیٹھ گیا تھا۔ مرتضیٰ روتے ہوئے کہہ رہا تھا،
امی، اچانک یہ سب کیسے ہو گیا؟ آپ لوگوں نے میرے واپس لوٹنے کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ میرے آنے سے پہلے اسے دفنا دیا۔ میں بولی، بیٹا، لائبہ کے والدین جو چاہتے تھے میں نے وہی ہونے دیا ہے، میں کیسے ان کو کہہ سکتی تھی کہ اپنی بیٹی کو دفن مت کریں؟ مرتضیٰ بڑی دیر تک میری آغوش میں لپٹا روتا رہا تھا۔ میرا دل بڑا خوش تھا کہ سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی۔ میرا بیٹا مجھ سے مزید محبت کرنے لگا تھا کہ میں نے مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ میں نے مرتضیٰ سے یہ بات چھپا لی تھی کہ لائبہ امید سے تھی۔ مرتضیٰ کے جانے کے بعد میں جوں ہی سونے کے لیے لیٹی، اچانک ہی میرا جی گھبرانے لگا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ نیند کی گولیوں کا نشہ اب تک ختم ہو چکا ہوگا، لائبہ ہوش میں آ گئی ہوگی، اس کا اب دم گھٹ رہا ہوگا۔ میرا دم بھی گھٹنے لگا تھا۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے کی تمام کھڑکیاں کھول دی تھیں۔ لائبہ والے واقعے کو 5 دن گزر چکے تھے۔ مرتضیٰ اس کے غم میں پگلا سا گیا تھا۔ شام ہوئی تو میری بڑی بہو رخشندہ کا بیٹا معاذ چھت سے گر گیا۔ ہمارے گھر میں تو کوہرام بپا ہو گیا تھا۔ معاذ کو ہاسپٹل لے کر گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ وہ کومے میں چلا گیا ہے۔ معاذ میرا سب سے لاڈلا پوتا تھا۔ ہمارے گھر میں تو سوگ پھیل گیا تھا۔ رخشندہ رو رو کر دیوانی ہوئی جا رہی تھی۔ میں دلاسا دینے کو آگے بڑھی تو رخشندہ مجھ سے لپٹ کر رونے لگی اور تبھی آواز میں بولی، امی جی، آپ نے مجھ سے کتنا بڑا گناہ سرزد کروا دیا ہے۔ میں لائبہ کے معاملے میں آپ کا ساتھ نہ دیتی تو میرے بچے کے ساتھ ایسا کبھی نہ ہوتا۔ میں مرتضیٰ کو سب کچھ بتا دوں گی تاکہ میرے بچے سے عذاب تو ٹلے۔ میں تو رخشندہ کی بات سن کر ہی کام گئی تھی۔ میں بولی، رخشندہ بی بی، مجھ سے کسی قسم کی دشمنی مول مت لینا۔ تم نے اپنی آنکھوں سے لائبہ کا انجام تو دیکھ ہی لیا ہوگا، میں تجھے بھی طلاق دلوا دوں گی۔ رخشندہ میری بات سن کر نڈھال ہو گئی تھی۔ ادھر مرتضیٰ نے لائبہ کے غم کو جان کا روگ بنا لیا تھا۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ جیسے ہی معاذ صحتیاب ہوا میں نے مرتضیٰ کا نکاح اس کی بچپن کی منگیتر سے پڑھوا دینا تھا۔ لائبہ کی وجہ سے میری بہن کے ساتھ بھی میرا رشتہ خراب ہوا جا رہا تھا، کیونکہ مرتضیٰ نے اپنی منگیتر سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ میں نے مسکان کو حویلی میں بلوا لیا۔ وہی مرتضیٰ کے آگے پیچھے ہوتی، وہی اس کا خیال رکھتی۔ محض 2 ہی ہفتوں میں مرتضیٰ سنبھلنے لگا تھا۔ معاذ ابھی تک کومے میں تھا۔ ایک شام رخشندہ کی بیٹی کچن میں نہ جانے کیا کر رہی تھی کہ اس کی فراق کو آگ لگ گئی۔ بچی کا جسم جھلس کر رہ گیا تھا۔ رخشندہ نے تو خود کو پیٹ ہی ڈالا تھا۔ اب بچی کا بھی علاج ہونے لگا تھا۔ 3 دن ہاسپٹل میں رکنے کے بعد رخشندہ حویلی سے ضروری سامان وغیرہ لینے آئی تھی۔ جب اس نے گھر کے تمام افراد کو لاؤنج میں بیٹھے دیکھا تھا، رخشندہ مرتضیٰ کو مخاطب کر کے بولی، چودھری مرتضیٰ، میں آپ کو ایک سچ بتانا چاہتی ہوں۔ رخشندہ کے چہرے کے تاثرات صاف ظاہر کر رہے تھے کہ وہ کیا بتانے والی ہے۔ میں نے گھبرا کر اس کو ہاتھ سے پکڑا اور کہا، رخشندہ، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو کھڑی آرام ہی کر لو۔ لیکن مرتضیٰ نے مجھے روک دیا۔ وہ بولا، امی جی، بھابھی کو کہنے دیں جو وہ کہنا چاہتی ہیں۔ میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ میں رخشندہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے ڈال دوں، مگر ایسا کرنے سے قاصر تھی۔ چودھری صاحب بولے، بیگم، رخشندہ کو مت روکیے، کہنے دیجیے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ رخشندہ بولی، ابو جی، اچھا ہوا آپ بھی یہی ہیں، آپ بھی میری بات سن لیں۔ چودھری مرتضیٰ کو لائبہ سے محبت ہو گئی تھی۔ اس نے نکاح پڑھوا کر لائبہ کو امی جی کے سپرد کر دیا اور خود شہر چلے گئے۔ چودھری مرتضیٰ کے جانے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ لائبہ امید سے ہے۔ یہ بات امی جی برداشت نہیں کر پائیں۔ انہوں نے ٹھان لیا کہ یہ اپنے خون میں ملاوٹ نہیں ہونے دے گی۔ انہوں نے اپنا منصوبہ مجھے بتا کر لائبہ کو نیند کی گولیاں کھلا کر یہ شور ڈال دیا کہ لائبہ دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئی ہے، جبکہ وہ زندہ تھی۔ امی جی نے اسے زندہ درگور کر دیا۔ اب تو وہ قبر کی گھٹن کی وجہ سے دم توڑ گئی ہوگی۔ اس سارے قصے میں میرا جرم فقط اتنا ہے کہ میں نے امی جی کو ایک گناہ کرنے سے روکا نہیں۔ اس کے علاوہ میں ہر گناہ سے پاک ہوں۔ شاید امی جی کا یہ راز میں کبھی کسی کو بتا نہ پاتی، لیکن میرے بچوں پر جو آفتیں آ رہی تھی میں سمجھ گئی تھی کہ یہ لائبہ کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ رخشندہ کی بات سن کر سب نے مجھے بڑے عجیب سے انداز سے دیکھا۔ سب کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت تھی۔ مرتضیٰ تو مجھے بے یقینی سے دیکھتا روتا رہا تھا۔ پھر وہ ایک دم اٹھ کر باپ کے مقابل آ کر بولا، ابو جی، آپ گاؤں کی پنچایت میں بیٹھ کر لوگوں کو انصاف دیتے ہیں، مجھے بھی انصاف دے دیجیے۔ میری بیوی کی قاتلہ کو سخت سے سخت سزا سنا دیجیے، ورنہ روز محشر لائبہ آپ کا گریبان بھی ضرور پکڑے گی۔ پھر چودھری صاحب نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ ان کے انصاف کی دور دور تک دھوم تھی۔
بھلا ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اپنے گھر میں انصاف نہ بانٹے؟ چودھری صاحب نے رخشندہ کو حکم دیا تھا، رخشندہ، اپنی ساس کو گھر کے تہخانے میں بنے زندان میں بند کر دو۔ میں روتی رہ گئی، چلاتی رہ گئی، لیکن رخشندہ مجھے کھینچتی ہوئی لے گئی تھی۔ رخشندہ مجھے زندان میں پھینک کر خود باہر نکل گئی۔ زندان کا بڑھتا ہوا اندھیرا مجھے قبر کی مانند محسوس ہو رہا تھا۔ میرا سانس بند ہونے لگا، شاید لائبہ کا سانس بھی یوں ہی گھٹا ہوگا۔ حسب نسب سات پات سب کچھ پیچھے رہ گیا تھا۔ اب میں تھی اور اداسی تھی، غم تھا اور پریشانی تھی۔ اب مجھے معلوم ہوا تھا کہ سب خاک ہے، صرف انسان کے اچھے اعمال اور اعلیٰ اخلاق ہی دائمی ہیں۔ اب کبھی کبھار مجھ سے میری سب سے لاڈلی اولاد زندان میں ملنے آتی ہے۔ میرا مرتضیٰ مجھے تڑپتا ہوا دیکھ کر رو دیتا ہے اور کہتا ہے، امی جی، لائبہ بھی یوں ہی تڑپی ہوگی نا؟ اب صرف اذیت ہی میرا مقدر تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔